دعا ہو کرم کی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کل جیسے موبائل کا زمانہ ہے، لوگ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، فیس بک کی طرف، یوٹیوب کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج کل جو ہے بہت زیادہ جو ہے یوٹیوب استعمال کر رہی ہے اور فیس بک استعمال کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں اس چینل کی توسط سے کچھ دین کی باتیں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے اور ہر فن کے اعتبار سے دنیا کی ڈھیروں چیزیں آپ کو جو ہے وہ گوگل پہ اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ مل جائیں گی، لیکن دین کے اعتبار سے بات کرنے کا مزاج آج کل ہمارا بہت کم ہے۔ تو اس میں یہ ادنا سی کوشش ہے کہ تھوڑی سی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت روزانہ دین کے اعتبار سے اس میں کوئی بات ہوتی رہے، تاکہ ہم مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے اس اعتبار سے، کیونکہ حدیث میں اس کا مفہوم ہے آپس کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے جتنی ہم باتیں کریں گے تو ہمارے ایمان کے اعتبار سے بھی اضافہ ہوگا۔ تو جو دین کی باتوں کو سنتا ہے توجہ سے، دھیان سے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ خوشخبری سنا دو، میرے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو دین کی بات کو غور سے سنتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ پاک مکمل ہدایت عطا فرمائیں۔ یعنی پہلے دین کی بات کو سننا توجہ دھیان سے، جب ہم سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو جب ہم بار بار جو ہے دین کی باتوں کو سنیں گے، دین کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی تو مستحضر رہیں گی باتیں ہمارے سامنے۔ دنیا کی باتیں جیسے ہر آدمی، جیسے آج کل کا زمانہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی سیاسی ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی دنیا کی بات چھیڑ کے گھنٹوں اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس پہ ہمیں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایسا مزاج بن جائے کہ دین کی باتوں کو سننے میں بھی ہمیں مزہ آنے لگے۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محنت کی وجہ سے، دنیا میں لگنے کی وجہ سے، جتنا زیادہ وقت ہمارا دنیا میں لگ رہا ہے اس کی وجہ سے آج ہمارے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ دین کی بات کو سننے کا بھی ہمارا مزاج نہیں رہا، بلکہ دین کی بات اگر کہیں ہو رہی ہوتی ہے، کہیں بیان ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی جلدی سے بات کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اتنی لمبی ہو گئی بات۔ حالانکہ دنیاوی بات کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، کوئی بھی کرکٹ کا ٹاپک لے لو، کوئی سیاسی ٹاپک لے لو، اس پہ بات چھڑ جائے، چند دوست بیٹھے ہوئے آپس میں تو گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، بات ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کرے ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ دین کی بات کو سننے کے لیے بھی ہم بیٹھیں تو گھنٹوں گھنٹوں سنتے رہیں، ہمارا دل نہ اکتا ہے۔ یہ دل اکتانے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہستیاں ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا کی بے ثباتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت ایسے کی تھی کہ جیسے ہی ان کا دل دنیا کی طرف توجہ کرتا تھا، متوجہ ہوتا تھا، فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج کی تجارت میں مجھے بڑا نفع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کتنا نفع ہوا، تعجب سے فرمایا کتنا مال کمایا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مال خریدتا رہا اور بیچتا رہا، نفع میں مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس سے کم وقت میں زیادہ نفع دینے والی چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، یعنی دو جہاں کے بادشاہ کا یہ ارشاد ہے کہ فرض نماز کے بعد 2 نفل جو پڑھ لے گا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جو مال انہوں نے کمایا۔ یعنی ان کی توجہ جیسے ہی دنیا کی طرف گئی، جیسے ہی دنیا کی طرف توجہ کی، انہوں نے فوراً میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف توجہ کیا۔ تو اس لیے ہم بھائی دنیا کی محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں، دنیا کا مال کمانا اور دکانداری میں لگنا، دفتر میں جانا، دنیا کے کام کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس زندگی کی تیاری بھی ہم نے اسی دنیا کی زندگی میں رہ کے کر لی ہے۔ دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔
تو اب آخرت کی فکر جیسے صحابہ نے کی ویسے اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا، آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا۔ تو اس کے لیے ہمیں بار بار جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہمیں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرے۔ جتنا ہم جو علماء کرام کی صحبت میں رہیں گے، بار بار ان سے ملیں گے، ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں ان سے دین کی باتیں، صحابہ کی باتیں، صحابہ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو ہم پڑھیں کہ صحابہ نے زندگی کیسی گزاری، کیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ یعنی ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا، ایک دفعہ ہم جو ہے غالباً حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک دفعہ ہم ایک سفر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے اونٹوں کے اوپر جو ہے چادریں ڈلی ہوئی ہیں اور اس پہ سرخ رنگ کی ڈوریاں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی دکھ پر غالب آئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم گھبرا کے ایسے اٹھے، بھاگے، اور فوراً ہم نے جو ہے ہمارے بھاگنے کی وجہ سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً اونٹوں سے چادریں اتار دیں۔ یعنی ذرا سی بھی ناگواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آئے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ صحابہ تو آپ علیہ السلام سے کامل محبت کرنے والے تھے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل کے اندر اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ زبانی جمع خرچ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو ہم پس پوش نہیں ڈال سکتے کہ زبان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، اور واقعی ہر مسلمان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فعلی طور پر، عملی طور پہ جو ہے کتنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کتنی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے جو 6 فٹ کا جو جسم ہے، اس 6 فٹ کے جسم کے اندر ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عملی طور پہ کتنی ہم محبت کرتے ہیں۔ آیا کہ ہمارا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہت رکھتا ہے؟ آیا ہمارا دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے مشابہت رکھتا ہے؟ آیا ہمارا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے مشابہت رکھتا ہے؟ آیا ہمارا چلنا جو ہے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا رشتہ داروں سے ملنا، ہمارا دوستوں سے ملنا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میل کھاتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو فرمایا ایسے چلتے تھے جیسے ڈھلان کی طرف چل رہے ہیں، تیزی سے چلتے تھے۔ وہ فرمایا کہ نظریں جھکا کے چلتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو پوری توجہ سے اسے نوازتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بات کرنے والا اگر دائیں جانب ہے تو آپ علیہ السلام جو ہے اپنے آپ کو پورا اس کی طرف موڑ لیتے تھے، اور دائیں جانب اپنے آپ کو کر کے پورا اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کے نہیں ہنسے، آپ علیہ السلام تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے فرمائے کہ سیدھے ہاتھ پہ چلتے تھے، نظریں جھکا کے چلتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے تو آپ علیہ السلام کا قد مبارک سب سے بڑا لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن یہ آپ علیہ السلام کو میرے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام کا قد مبارک سب سے بڑا لگتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو دین کی ہیں یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہم تک پہنچی ہیں، کیونکہ صحابہ جو ہے دین کی بنیاد ہے۔ اگر ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، ان کو ہم معیار بنائیں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان ہوتی چلی جائے گی، دین کے مطابق ہوتی چلی جائے گی، اور ہماری آخرت کی جو آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیں گے۔
کیونکہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، جن کے بارے میں میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی اتباع کرو گے فلاح کو پہنچ جاؤ۔ تو اس لیے بھائی صحابہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کرنا، ان کو پڑھنا، مطالعہ کرنا، علماء کرام کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، سیکھنا، تاکہ ہمارے سامنے صحابہ کی باتیں آئیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو ڈھالا۔ تو اللہ پاک جل شانہ دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔